السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کا سکون کیسے حاصل کریں؟ کبھی ہوتا ہے نا کہ دل میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے اور کسی کام کے کرنے میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ آئیے کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور کچھ ایسے وظائف کہ جن کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری جو زندگی ہے نا بڑی پرسکون گزرے گی، اور جو ہماری دل کی بے چینی اور گھبراہٹ ہے اور دل کی جو بے سکونی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کر دے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بنایا ہے، اور انسانوں کے اندر دو طرح کے انسان ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جس نے اپنے دل پر محنت کی اور اپنے دل کی اصلاح کی اور اپنے دل کو درست کیا، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے دل پر نہ محنت کی نہ اپنے دل کی اصلاح کی۔ اب آئیے کچھ اس کو اچھا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے اپنے دل پر کوئی محنت نہیں کی ہے، اس کا دل بگڑا ہوا ہے، تو وہ ظلم بھی کرے گا، چوری بھی کرے گا، ڈکیتی بھی کرے گا، وہ اپنے بھائیوں پر ظلم بھی کرے گا، وہ اپنی بہنوں پر ظلم کرے گا، وہ اپنے بھائیوں کا بہنوں کا بھی حق دبا لے گا، وہ اپنی بیوی پر ظلم کرے گا، بیوی کو مارے گا، اور وہ اپنے والدین کی نہ خدمت کرے گا، نہ عزت کرے گا، نہ ادب و احترام کرے گا۔ دل بنا ہوا نہیں ہے نا۔ تو ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کا دل بنا ہوا ہے ہی نہیں، ایک وہ، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے دل کی دنیا پر محنت کی ہے، اپنے دل کے اوپر محنت کی ہے۔ اور دل پر کیسے محنت کی؟ کہ اس نے اپنے دل کو صحیح بنایا اور درست بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور جب یہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سلامت رہا تو پورا جسم صحیح سلامت رہا، اور اگر یہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ گیا تو پھر پورا جسم اور پورے معاملات اس کے بگڑ گئے۔ تو انسان کا دل جب بگڑتا ہے، دل جب خراب ہوتا ہے، اور یہ گوشت کا لوتھڑا جب بگڑتا ہے اور درست نہیں رہتا تو اس کے معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں، اس کی دنیا بھی تباہ اور اس کے آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی ذلیل، تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور دنیا کے اندر وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے کہ یہ تو بے ادب انسان ہے، یہ نہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، نہ ان کی مدد کرتا ہے، اور نہ ان کی کسی طریقے سے ان کا عزت و احترام کرتا ہے، یہ چور ہے، شرابی ہے۔ تو لوگوں کی نظروں سے گرا دیا گیا، تو وہ شخص اللہ کی نظروں سے بھی گر گیا۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے دل کی دنیا پر محنت کی ہے، نہ مال کی محبت ہے، نہ دنیا کی محبت ہے، نہ کسی چیز کی طلب ہے تو کس چیز کی؟ کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے، رسول اللہ کی محبت مل جائے، میں اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا بن جاؤں، میں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بن جاؤں۔ تو یہ جو شخص ہے نا وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ جو شخص ہے نا جس کا دل بگڑا ہوا ہے، یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے ہی نہیں، یہ تو انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے اور خود کی ذات کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، کبھی ماں باپ کو، کبھی بھائی بہن کو، کبھی رشتہ دار کو، اور کبھی کسی کو، کبھی کسی کی چوری کر کے، کبھی کسی کا مال ہڑپ کر کے، کسی کے مال پر قبضہ جما کر کے، اور کسی پر غلط مقدمہ دائر کر کے، یہ اس کا دل بگڑا ہوا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے دل کی دنیا پر محنت کی ہے، اور جو شخص اپنے دل کی دنیا پر محنت کرتا ہے اور اپنے دل پر محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو روحانی طاقت ہے، اس کی روحانی قوت ہے، وہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور جب روحانی طاقت اور قوت مل جاتی ہے انسان کو تو پھر اس کی جو بے چینی ہے، بے سکونی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو، اللہ کے ذکر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان رکھا ہے۔ تو دل کا جو سکون ہے، دل کا جو اطمینان ہے، دل کا جو چین ہے، وہ اللہ نے کس میں رکھا ہے؟
اپنے ذکر کے اندر جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے وہ بے سکون ہو جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان بالکل قریب بیٹھا رہتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آج ہے نا کئی لوگوں کو وساوس کی شکایت ہے کہ مجھے بڑے وسوسے آتے ہیں، تو وسوسے اس لیے آتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اور جیسے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ڈر سے غافل ہوں گے، اللہ کی عبادت سے غافل ہوں گے تو شیطان حملہ ور ہوگا، شیطان حملہ کر دے گا، وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالے گا، اور جب ہم اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے رہیں گے تو پھر شیطان حملہ کرنے سے بچتا رہے گا، وہ نہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے اور نہ ہمارے دل پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو اپنے دل کی دنیا کو بنائے، اپنے دل کو مضبوط بنائے، اور دل کو مضبوط بنانے کا مطلب کیا ہے؟ روحانی طاقت اور قوت حاصل کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے انسان کو وہ طاقت مل جاتی ہے کہ انسان پھر یہ جو چھوٹی موٹی پریشانیاں ہوتی نا، کبھی گھر میں کچھ گڑبڑ معاملہ ہو گیا، کبھی معاملات بگڑ گئے، کبھی انسان بڑا نیک ہے، اچھا ہے، نمازی ہے، پابند ہے، اور اسی طریقے سے تقوی اور متقی اور پرہیزگار ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے، حلال چیزوں کو کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اور اس پر پریشانی اور مصیبت آ گئی تو پھر اس کے پاس اتنی زبردست اور پاورفل طاقت ہے نا کہ وہ ان کا مقابلہ کر لیتی ہے۔ تو روحانی طاقت جسے مل جاتی ہے تو اسے دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیفوں کا اسے کوئی بڑا نقصان یا بڑا افسوس نہیں ہوتا ہے، کہ ہوتی بس چلتی ہے، دنیا ہے اور زندگی ہے اور گزر رہی ہے۔ لیکن جو شخص دل کے اعتبار سے کمزور ہے نا، اور جس کے پاس روحانی طاقت نہیں ہے، تو وہ گھبرا جاتا ہے، دل میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، کسی کا مال دبا لیا بے سکون ہے، اور کسی کے مال پر قبضہ کر لیا بے سکون ہے، اس کو سکون ہی نہیں ہے، اطمینان ہی نہیں ہے۔ اب اس کا دل یہی کرتا ہے کہ اور ہڑپ لیا جائے، اور قبضہ جما لیا جائے، اور چھین لیا جائے، اور لے لیا جائے، بس سب کچھ لے لیا جائے، سب کچھ چھین لیا جائے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، لا الہ الا اللہ، اور درود شریف پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، نماز تہجد کی پابندی کرتے رہے، تو پھر ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی، اور جب دل کی دنیا بدل جائے گی اور ہمارا دل بدل جائے گا تو یقیناً ہمیں سکون بھی حاصل ہوگا، اطمینان بھی حاصل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیفیت وہ روحانی طاقت عطا کر دے گا کہ دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں سے ہم بآسانی مقابلہ کر سکتے ہیں اور لڑ سکتے ہیں۔ تو میری باتیں کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی نا آپ کو کہ دل کا سکون کیسا حاصل کرے، کہ اللہ کے ذکر سے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے انسان بنائے، ایک تو وہ کہ جس کے پاس دل تو ہے لیکن وہ دل اس نے محنت نہیں کی تو بگڑا ہوا دل ہے، تو اس کے معاملات بھی بگڑے ہوئے، اور ایک انسان وہ ہے کہ جس نے اپنے دل کی دنیا پر محنت کی ہے تو اس کے معاملات سدھرے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روحانی طاقت اور قوت عطا کر دیتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ دنیاوی پریشانیوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔